یہ کہ علماء دیوبند نے مختلف موضوعات کو لے کر مختلف پلیٹ فارم سجائے ہیں اور اس پر اپنی توانائیاں صرف کی ہیں اور صرف کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اے میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دو کہ دیکھو جاء الحق وزهق الباطل، حق آتا ہے تو باطل جاتا ہے۔ آگے تسلی دی ہے ان الباطل کان زہوقا، دل بڑا رکھنا، باطل تو ہے ہی جانے کے لیے، باطل ٹھہرنے کے لیے نہیں۔ جہاں باطل تمہیں ٹھہرا نظر آئے تم سمجھنا کبھی حق نے محنت پوری کی رہی ہے، حق آ جائے تو باطل دوڑ جاتا ہے، بس حق آنے کی دیر ہے۔ باطل کی مثال گیدڑ کی ہے، وہ بہت ببکیاں اور بہت شور کرتا ہے اور چیخیں مارتے ہیں گیدڑ جنگل میں، لیکن جب شیر دھاڑتا ہے پھر باطل وہاں ٹھہر نہیں سکتا۔ اللہ حق کو شیر کی طرح جرأت کے ساتھ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جرأت کے ساتھ حکمت کا قائل ہوں، جرأت کے ساتھ اعتدال کا قائل ہوں، اور یہ دونوں چیزیں اپنے اکابر کی جوتیوں سے ملتی ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں کا پڑھنا چاہیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں، تمہیں جرأت بھی ملے گی، تمہیں اعتدال بھی ملے گا، جرأت بھی ملے گی، بصیرت بھی ملے گی، جرأت بھی ملے گی، حکمتیں بھی ملے گی۔ یہ شیخ الہند کی زندگی نے ہمیں سبق سکھایا ہے۔ میں بتا رہا تھا علماء دیوبند کی خدمات کی کئی جہات ہیں، ان میں سے جس کا تذکرہ میں نے کرنا ہے اس کا تعلق عقیدے اور نظریے سے ہے۔ عقیدہ اور نظریہ امت میں کیسے چلتا ہے، عقیدے اور نظریوں کو باطل توڑتا کیسے ہے۔ آج ایک بہت انوکھا انداز اختیار کیا گیا، انداز تو پہلے بھی تھا لیکن کتب میں تھا، آج انداز وہ سٹیج پر آیا ہے۔ انداز یہ تھا جب کسی عقیدے کو رد کرنے کو دل چاہا، عقیدے پر حدیث پیش کر دی اور اس حدیث کو قرآن سے ٹکرا دیا اور کہا جی ہم یہ عقیدہ اس لیے نہیں مانتے، یہ عقیدہ جس حدیث سے ثابت ہے، چونکہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، ہم وہ حدیث مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہو، وہ حدیث نہیں مانیں گے جو قرآن کے خلاف ہو۔ اور پہلے عوام کا ذہن بنا دیا گیا کہ دیکھو پہلا نمبر کتاب اللہ کا ہے اور پھر نمبر احادیث رسول اللہ کا ہے، اصل چیز قرآن ہے۔ اگر قرآن کے مطابق حدیث آ جائے حدیث کو لیں گے، اگر حدیث کے مخالف ہو حدیث کو نہیں لیں گے، کیونکہ قرآن تو راویوں کے ذریعے نہیں پہنچا، قرآن تو تواتر تسلسل سے پہنچا ہے اور حدیث راویوں کے ذریعے پہنچی ہے۔ کسی حدیث میں راوی شیعہ ہے، کسی میں بدعتی ہے، کسی میں قدری ہے، کسی میں کذاب ہے، کسی میں بزا ہے، کسی میں جھوٹا ہے۔ تو جب حدیث اتنی قسم کی ہے، اب حدیث کا معیار کیا ہوگا؟ پھر ہمارے یار لوگوں نے کہا حدیث کا سب سے بڑا معیار یہ ہے، اگر قرآن کے مطابق آئی ہم لے لیں گے، قرآن کے مطابق نہ آئی ہم چھوڑ دیں گے۔ پہلے یہ بندوں کے ذہن میں بات بٹھا لی ہے، اب اس بٹھانے کے بعد اگلا مسئلہ کیا شروع کیا؟ ادھر حدیث لیں گے ادھر قرآن لیں گے۔ دیکھو یہ عقیدہ علماء دیوبند کا ہے، یہ حدیث سے ثابت کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے یہ حدیث فلاں آیت سے ٹکرا رہی ہے۔ پہلے نمبر قرآن کا ہے، پھر نمبر حدیث کا ہے، اس کے لیے قرآن پڑھا جائے گا وہ بھی غلط لہجے میں، اور اگر قرآن کا ترجمہ کریں گے تو وہ بھی غلط طریقے پر، اور تفسیر بیان کریں گے تو وہ بھی غلط طرز میں، پھر طرز اختیار کریں گے جو جتنا بڑا غلط قرآن پڑھے گا اتنا بڑا قرآن کا شیخ بنے گا، جتنی غلط تفسیر بیان کرے گا اتنا بڑا شیخ و تفسیر بنے گا۔ دیوبند والے قرآن کو بھی ٹھیک بیان کرتے ہیں اور قرآن کی بھی تفسیر بھی ٹھیک بیان کرتے ہیں، اور تانا کیا دیا جاتا ہے؟ یہ قرآن نہیں پڑھتے، اکابر کی بات کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، بزرگوں کی بات کرتے ہیں، اور کبھی تانا رائیگنڈ پر ہے، کبھی تانا دیوبند پر ہے، کبھی تانا احناف پر ہے کہ تم بزرگوں کی بات کرتے ہو، قرآن کی بات نہیں کرتے۔ میری بات توجہ سمجھنا، میں نے اصل تو عنوان یہ چلانا ہے کہ حدیث قرآن کے خلاف ہو کب چھوڑتے ہیں، اس کا معیار کیا ہے، ہمارے دوستوں نے بات کیسے کی ہے۔ پھر میں حدیثیں بھی پڑھوں گا، پھر میں آیات بھی پڑھوں گا، پھر میں فیصلے کراؤں گا یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے یا حدیث قرآن کے موافق ہے۔ تیرے کہنے سے کبھی قرآن کے خلاف حدیث تھوڑی ہی بن سکتی ہے۔ کہا جی میں ایک جملہ کہنے لگا تھا، بھئی دیوبند والے دیکھو اکابر کی بات، بزرگوں کی بات، میں ایک سفر پہ تھا، مجھے ایک نوجوان کے
کہنے لگا یہ جو تبلیغی جماعت نے ڈھونگ رچا رکھا ہے، ہمارے بزرگوں نے کہا، ہمارے اکابر کہتے ہیں، دیکھو ہم قرآن پیش کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں اکابر۔ میں نے کہا اگر قرآن ہی کہہ دے بزرگوں کی بات مانو تو پھر نہیں سمجھا، اگر قرآن ہی کہہ دے بزرگوں کی تو پھر کہتے ہیں قرآن میں ہے۔ میں نے کہا ہے، کہتے ہیں کدھر؟ میں نے کہا جس کے بغیر تیرے مقتدی کی بھی نماز نہیں ہوتی ادھر۔ تجھے نہیں سمجھے، تجھے نہیں سمجھے، میں کہتا ہے کدھر؟ میں نے کہا جس کے بغیر تیرے مقتدی کی بھی نماز ہوتی ادھر۔ کیا مطلب؟ فاتحہ۔